اور دین اسلام کے لیے آواز اٹھانا ہے، صرف عبادات سے نظام نہیں قائم ہوتا جب تک آپ دین اسلام کے لیے آواز نہیں اٹھائیں گے۔ جب تک سانس ہے تب تک چانس ہے، جب سانس کیا تب چانس کیا۔ جب تک یہ جسم کے اندر روح موجود ہے، اللہ کے نظام کے لیے آواز اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ خود اپنا نظام نافذ کروا سکتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن یہ ہماری ایک ڈیوٹی لگ گئی ہے۔ ہم کیسے اللہ تعالیٰ کے نظام کو نافذ کریں گے، اس کے لیے آواز اٹھائیں گے؟ اگرچہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، لیکن ہمارے اختیار میں اتنا ہے کہ ہم کم از کم اس کے لیے آواز اٹھائیں، کہ اسلام کے نظام کے لیے آواز اٹھائیں۔ آواز لازمی اٹھائیں تاکہ کل اللہ کے سامنے شرمندہ نہ ہونے پڑے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام کیوں نافذ نہیں ہوا۔ یہ مسلمان اتنا کمزور ہو چکا تھا، یہ مسلمان آپس میں تفرقے اس نے پھیلا دیے اور دین کو پارا پارا کر دیا۔ نماز، روزے، زکوٰۃ، حج، اس سے غیر مسلم کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ غیر مسلم کو جو فرق پڑتا ہے وہ اسی سے ہے کہ اس کا نظام اگر آ گیا تو پھر ہماری چھٹی، یعنی یہ غیر مسلم یہ کہتے ہیں۔ اسلام ایک کامل نظام ہے، زمین اللہ کی ہے، کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، تو نظام بھی اللہ کا ہی ہونا چاہیے۔ یہ بات الگ، یعنی ایک الگ بات ہے کہ ایک بندہ آپ سے یہ کہے کہ اسلام کا نظام نہیں آ سکتا۔ اب اس نے شروع سے ہی ایک امید کا جو دروازہ تھا اسے بند کر لیا کہ نہیں، نظام نہیں آ سکتا اسلام کا۔ اس کے لیے پھر لوگوں کے جو جذبات ہیں اور ان کی امیدیں پھر ختم ہو جاتی ہیں۔ جب آپ میں امید موجود ہوگی کہ اسلام کا نظام آ سکتا ہے تو پھر آپ اس کی آواز اٹھائیں گے اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ خود اپنا نظام نافذ کروا سکتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن یہ ہماری ایک ڈیوٹی لگ گئی ہے۔ ہم کیسے اللہ تعالیٰ کے نظام کو نافذ کریں گے، اس کے لیے آواز اٹھائیں گے؟ اگرچہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، لیکن ہمارے اختیار میں اتنا ہے کہ ہم کم از کم اس کے لیے آواز اٹھائیں۔ تو آواز جب اٹھائیں گے ہم تو اسلام کا نظام اگر نافذ نہیں ہوتا تو ہمارا کچھ حق ہمارا ادا ہو جائے گا، ہم پورا حق نہیں ادا کر سکتے اللہ کا۔ تو کچھ، یعنی ایک شروعات ہم کر لیں تو شاید اسلام کا نظام نافذ ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ سے ہم یہی دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اس نظام کو نافذ کروا دے اور ہماری مدد فرما دے اس میں۔ نبی علیہ السلام نے جب اسلام کے نظام کی آواز اٹھائی تو یہ کفار اس وقت، یعنی آج کا جو کافر ہے اور اس وقت کا، یہ تقریباً ان کا ایک نظام اور ان کی سوچ ایک جیسی ہے کہ یہ اسلام کے نظام کو پسند نہیں کرتے۔ اس وقت بھی لوگ نہیں پسند کرتے تھے۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، پہلی صورت ہے سورہ فتح کی، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو عظیم فتح عظیم دے دی۔ تو یہ اس وقت، یعنی اسلام کا جو نظام تھا یہ ڈنڈے کے زور پر نہیں آیا۔ اس کا بیک گراؤنڈ آپ پڑھیں، اس صورت کا دیباچہ آپ پڑھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ یہ نظام کس طرح آیا ہے۔ اس کے لیے آواز آپ اٹھائیں گے اور یہ ایک ٹائم لگے گا اس کے اوپر، یہ ڈائریکٹ نظام نہیں آ سکتا۔ آپ ایک آواز اٹھا لیں اس کے لیے، اور کم از کم اللہ کا نظام، آپ اللہ کے نظام کے لیے آواز اٹھائیں گے تو پھر آپ کی عبادات، یعنی تمام معاملات آپ کے درست ہو جائیں گے خود بخود۔ جب اسلامی نظام نہیں ہوگا پھر آپ جو کچھ کر لیں، تبلیغ جماعت بھی زیادہ کوشش کر لیں، اور بھی مختلف جماعتیں جو تبلیغ کرتی ہیں، دین کا کام کرتی ہیں، وہ کرتے رہیں، لیکن جب تک نظام نہیں آئے گا، لوگوں کو ابھاریں گے آپ کہ اسلام کا نظام، اس کے لیے آواز اٹھائیں۔ جب تک نظام نہیں آئے گا، آپ کا عدالتی نظام، آپ کا حکومتی نظام یہ اسلام کے تابع نہیں ہوگا، تو تب تک آپ پھر لگے رہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کا نظام پھر درست ہو جائے اور اسلام کے نظام کو آپ سمجھ جائیں گے کہ واقعی اسلام کا نظام کیا ہے۔ قرآن پاک کو آپ لازمی پڑھیں، تفسیر کے ساتھ آپ پڑھیں، اور میں نے طریقہ بتایا تھا آپ کو کس طرح آپ نے پڑھنا ہے۔ مختلف اپنے ٹائم ٹیبل سیٹ کر لیں، ہر ایک بندہ اس کو پڑھے، خصوصاً نوجوان اس کتاب کو، قرآن پاک کو لازمی پڑھے، کیونکہ اس کے لیے بہت یہ لازمی ہے۔ یہ
کوئی مستحب کام نہیں، یہ فرض ہے ہمارے اوپر. ہم قرآن پاک کو دیکھیں اگر ہم تلاوت کرتے ہیں ٹھیک ہے، بہت اچھا ہے، ہم ثواب کما لیں گے اس کا، لیکن قرآن پاک کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اگر جب تک ہم اس کتاب کو سمجھیں گے نہیں تب تک ہم عمل نہیں کر سکیں گے. جب ہمارے اندر علم ہی نہیں ہوگا قرآن پاک کا کہ قرآن پاک ہم سے کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں، تو پھر پڑھتے رہیں آپ قرآن پاک، تلاوت کرتے رہیں، ایک بندہ حافظ بھی بن جائے اور اسے سمجھ نہ ہو کہ قرآن پاک میں کیا بیان ہوا ہے، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. صرف ثواب مل جائے گا جو تلاوت کرتے ہیں اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا ہم سے کہ اتنی فیسلٹیز موجود تھی اور قرآن پاک کو کیوں نہیں پڑھا، خود کیوں نہیں پڑھا. یعنی ہر ایک بات کے پیچھے لگ جانا، اور جس بات کا ہمیں علم ہی نہیں ہوتا اس کے پیچھے ہم لگ جاتے ہیں. یہ کان، آنکھ اور دل یعنی باس پرس ہوگی تو قیامت کے دن یہ زبان بند ہو جائے گی اور تمام اعضاء بولیں گے. اسی لیے آپ نے قرآن پاک کو پڑھنا ہے. یعنی استاد کے بغیر پڑھنا، اور یہ ایک الگ پروپیگنڈا بنایا ہوا ہے کہ استاد کے ساتھ استاد ہوگا تو قرآن پڑھنا ہے، ادروائز آپ قرآن پاک کو نہیں سمجھ پائیں گے. آج کل جو تفاسیر آ چکی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس میں استاد کی ضرورت ہے ہی نہیں. تفسیر لکھنے کا مقصد یہ تھا سلیس انداز میں کہ استاد کی کمی، یہ جو استاد کی جو ایک انسان کے درمیان ایک دیوار ہے، اس کو ختم کر دیا جائے تاکہ ہر ایک بندہ خود سمجھ جائے. کیونکہ استاد کو ڈھونڈنا اور پھر یعنی یہ ایک بہت لمبا ایک پروسیس بن جاتا ہے. اسی لحاظ سے جو تفاسیر لکھی گئی ہیں ان کا مین مقصد یہ تھا کہ ایک عام ناظر سے سمجھ سکے کہ قرآن کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے. تو میں آپ سے یہی مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ قرآن پاک کو پہلے سمجھیں اور اسلام کے نظام کو نافذ کروائیں. غیر مسلم آپ کے نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج سے اس کے کوئی پرواہ نہیں. اسے جو ڈر ہے وہ یہ ہے کہ یہ اپنا نظام، یہ اسلام کا جو نظام یہ نافذ نہ کروا دے. یہی ایک چیز ہے کہ کفار ہم سے اس معاملے میں ڈر رہا ہے کہ اس کا جو نظام ہے یہ اگر آ گیا تو بس پھر اس کی چھٹی ہو جائے گی. تو لہٰذا آپ نے اس کے اوپر توجہ دینی. آج لوگ یہ ایک جو محاورہ جس نے بھی بنایا ہے کہ ملا کی دوڑ مسجد تک، میں سمجھتا ہوں یہ بالکل ایک پرفیکٹ بنا ہے کہ ملا کی دوڑ مسجد تک. آج وہی ہو رہا ہے کہ مولوی مسجد میں بس یعنی ممبر پر بیان کرنا ہے دین کو، اور وہ دین کو بیان نہیں کرتا، وہ کچھ اور کہانیاں بیان کر دیتا ہے. یہ دین کو لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے. جس طرح آپ لوگوں کو کہانیاں کرواتے ہیں اسی طرح ممبر پر کھڑے ہو کر لوگوں کو دین کے بارے میں، اسلام کا سیاسی نظام لوگوں کے اندر یعنی اس کو راسخ کر دیں اور لوگوں کو بتا دیں کہ اسلام کا سیاسی نظام کیا ہے. آج وہ بالکل یعنی ہر ایک بندہ دین سے بیزار کیوں ہے؟ کیونکہ اسے پتہ ہی نہیں کہ دین کا نظام کیا ہے. آج وہ کہہ رہا ہے کہ فلاں بندہ ایسا ہے، فلاں ویسا ہے، وہ کاروبار ٹھیک نہیں کر رہا. بھائی اس کے اندر اسلام کا جو نظام ہے اس نے اسے پڑھا نہیں ہے، اس کے اندر اس کا شعور ہی نہیں ہے، تو وہ کس طرح ایک اچھا نظام اور اچھے طریقے سے وہ کاروبار چلا سکے گا، اچھے طریقے سے وہ نظام حکومت کیسے سمجھ سکتا ہے؟ حکومت کا نظام چلانا کوئی آسان کام نہیں ہے. اس کے لیے انسان قرآن پاک کو پڑھے گا، وہ نظام کو سمجھے گا کہ اسلام کا نظام کیا ہے. جب اسلام کا نظام اسے سمجھ میں نہیں آئے گا تو وہ پھر اسلامک ریپبلک آف پاکستان میں وہ حکومت نہیں کر سکتا. کہتے رہے آپ کہ ریاست مدینہ بنے گی، یہ تب تک نہیں بنے گی جب تک آپ کے اندر شعور نہیں ہوگا. قرآن پاک جب آپ پڑھیں گے نہیں، قرآن پاک کے اندر جو لکھا ہے وہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کیا فرما رہے. آج ہمارا حکمران، آپ اسے پوچھ لیں کہ آپ کو قرآن پاک میں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کا جو نظام بتایا ہے، نظام حکومت اور یہ مکمل جو نظام ہے، یہ اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا. یہ کیوں؟ یہ ایجوکیٹ نہیں ہوا. اور میں تعجب ہوتا ہے کہ ہمارے حکمران بھی ایسے آ جاتے ہیں، ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اسلام کا نظام کیا ہے، پھر وہ بات ریاست مدینہ کی کرتے ہیں. تو یہ بات کرنا بہت آسان ہے، لیکن اس نظام کو لانا یہ دراصل بات ایک حکمران کی نہیں ہے. یعنی اگر جب وہ قانون نافذ کرے گا تو اس کی ہم پاسداری بھی کریں گے. جب اسلام کا نظام نافذ ہوتا ہے تو لوگ اس کے اوپر عمل کریں گے، تب وہ نظام جا کے ایک اسٹیبلش ہوگا. جب لوگ
اس کی خلاف ورزیاں کریں گے تو پھر یہ نظام ایک ادھورا رہ جائے گا. ایک بندے کے اوپر یہ نظام نہیں چلتا، پورا ایک اجتماعی طور پر ہم نے حمایت کرنی ہے اسلام کے نظام کی. ہم نے مطالبہ ہی نہیں کیا کہ اسلام کا نظام آنا چاہیے، تو پھر کیسے آئے گا نظام؟ یہ نظام ممبر پر بیٹھ کر جس طرح میں اب یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، یہ اس طرح کام نہیں ہوگا. لیکن یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اجاگر کیا جائے، آپ کو یاد دہانی کرایا جائے کہ آپ کہیں بھول تو نہیں گئے ہیں کہ اسلام کا نظام کیا ہے. آپ اس کو دوبارہ پڑھیں اور اس کو نافذ کرنے کے لیے آواز اٹھائیں. جب تک آپ آواز نہیں اٹھائیں گے تب تک یہ نظام نہیں آ سکتا. اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمہ یہ ڈیوٹی لگائی ہے کہ آپ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمہ یہ کام لگائے ہوئے، ہم سب تمام امت کے ذمہ کہ یہ نظام نافذ کرنا ہے. خلافت راشدہ کے بعد آپ دیکھ لیں ملوکیت شروع ہو گئی تھی اور وہ ملوکیت آج تک چل رہی ہے. اسلام کا نظام وہاں سے ختم ہوا، خلافت راشدہ تک تو زبردست نظام چلا. اسی لحاظ سے آپ کسی بندے سے یہ کہیں، کوئی سینئر ہو، آپ اسے کہیں کہ اسلام کا نظام کیوں نہیں آتا، وہ آپ کو کہے گا یہ نہیں آتا اور مختلف ہیلے بہانے کرے گا. وہ امید کا جو ایک امید آپ کے اندر جو ہوتی ہے اس کو ختم کر دیتا ہے، اور پھر آپ کہتے ہیں چلو یہ نظام ہی نہیں آتا، آپ خاموش ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. آج ایک مولوی بھی یہ بات نہیں کر سکتا اور نہ کرتے ہیں کہ دین کا نظام قائم کرنا چاہیے. ممبر پر اگر آواز اٹھائے، جس طرح اور باتیں لوگ مانتے ہیں امام کی یا مولوی کی، تو وہ یہ بات بھی مان لیں کہ اسلام کا نظام آنا چاہیے، تاکہ اس میں تو انصاف اس میں موجود ہے. آپ دنیا میں انصاف کی باتیں کرتے رہیں، آپ اپنی پارٹیوں کے نام، جماعتوں کے نام انصاف کے ساتھ رکھتے ہیں، انصاف نام کی پارٹیاں بناتے رہیں، لیکن اسلام کے اندر انصاف ہے. یہ مغربی کلچر اور مغربی قانون کے اندر انصاف نہیں ہے. آپ اسلام کے نظام کو جب تک پڑھیں گے نہیں، آپ کے اندر شعور نہیں آئے گا. اور میں آپ کو بار بار یہی کہتا ہوں کہ اسلام کے نظام کے لیے آواز اٹھائیں، آواز لازمی اٹھائیں، تاکہ کل اللہ کے سامنے شرمندہ نہ ہونے پڑے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام کیوں نافذ نہیں ہوا. یہ مسلمان اتنا کمزور ہو چکا تھا، یہ مسلمان آپس میں تفرقے اس نے پھیلا دیے اور دین کو پارا پارا کر دیا، گروہوں میں بٹ گئے. قرآن پاک میں تو واضح آیت موجود ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور تفرقوں میں نہ پڑو. اب یہ آیت جب کسی کو سناتے ہیں، وہ جب اس سے اناد کرتا ہے، اس کو رد کرتا ہے، تو وہ تکبر میں آ جاتا ہے. اور تکبر ہے ہی یہ کہ حق بات سے آپ حق بات سے منہ موڑیں. اچھے کپڑے پہننا، اچھی جوتیاں پہننا، یہ تکبر نہیں ہے. تکبر تو حق بات سے منہ موڑنا ہے. دیکھ لیں آج آپ تفرقے پھیلے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے، تو اسلام کا نظام یہ کیسے نافذ کر سکتے ہیں؟ ایک متحد امت ہو کر اور اس نظام کی آواز اٹھائیں. جہاں پر اسلام کا نظام قائم ہوا تھا، آج وہاں پر بھی بادشاہت موجود ہے، تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلام کا نظام پھر کیسے آئے گا. اس کے لیے آپ آواز اٹھائیں، اپنا ایک کردار اس میں شامل کریں. اور انسان کی زندگی و موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. کیا پتہ کب انسان کا بلاوا آ جاتا ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں نا، جب تک سانس ہے تب تک چانس ہے، جب سانس کیا تب چانس کیا. جب تک یہ جسم کے اندر روح موجود ہے، اللہ کے نظام کی آواز اٹھائیں. اور یہ ایک فرض سمجھ کر اس کو آپ اس بات کو پھیلائیں اور اسلام کے نظام کی آواز اٹھائیں. دین اسلام کو پڑھیں. اسلام ایک مذہب ہی نہیں بلکہ مکمل ضابطہ حیات ہے. زندگی جینے کا طریقہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا قرآن پاک میں. آج لوگ کہتے رہے کہ مغربی دنیا میں زندگی کا طریقہ ہے، قرآن پاک میں واضح بتا دیا کہ یہ کتاب ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کسی شک و شبہ سے پاک ہے، کسی قسم کی بھی شک و شبہ سے کتاب پاک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور اس میں ہدایت ہے متقین کے لیے اس میں ہدایت ہے. جو بندہ متقی ہو، پرہیزگار ہو،
اپنے آپ کو سدھارنا چاہتا ہو. صرف مسلمان ہونا کافی نہیں ہے، اپنے آپ کو متقی بنانا ہے، گناہوں سے بچنا ہے اور دین اسلام کی آواز اٹھانا ہے. صرف عبادات سے نظام نہیں قائم ہوتا جب تک آپ دین اسلام کی آواز نہیں اٹھائیں گے. نماز روزہ آپ پڑھتے رہیں، اس سے غیر مسلم کو کوئی فرق نہیں ہے. اس کو جو فرق پڑنا ہے وہ اسلام کے نظام سے پڑھنا ہے. اسلام کا نظام، اس کے لیے آواز اٹھائیں. اور نوجوان نسل میں یہ بات یعنی ان کے ذہنوں میں یہ بات ڈالنی چاہیے کہ اسلام کا نظام کیا ہے، تاکہ وہ اس کے لیے آواز اٹھائیں. ان کو پتہ چلے کہ اسلام کا نظام کیا ہے. آج ہمارے تعلیمی اداروں میں بھی اسلام کا نظام نہیں ہے، غرض کہ کسی جگہ پر اسلام کا نظام موجود نہیں ہے.